قیرا، تو قیرا کا معنی پچھلے اس میں بتایا گیا. اور اس کے بعد ہے العقیق. عقیق کہتے ہیں ایک قسم کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کو عقیق بولا جاتا ہے. اور ایسے ہی ایک وادی کا نام بھی ہے عقیق، جس سے پانی بہتا ہے. وادی یعنی کہ زمین کا ایک نچلا حصہ جہاں سے پانی بہہ کر کے گزرتا ہے یا جاتا ہے، اس کو بھی عقیق کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا جو کلمہ ہے طرفن. طرف یہ جو راہ کے سکون کے ساتھ طرف، اور طرف کی معنی نگاہ، آنکھ. اس کی جمع آئے گی اطرافن. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ طرف اور ایک طرف آتا ہے، طرف راہ کے فتح کے ساتھ طرف. تو وہ جو طرف ہوتا ہے اس کا معنی کنارہ ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو طرف کہتے ہیں. اس کی بھی جمع اطرافن آتی ہے. اور یہاں طرف جب راہ پر ساکن آئے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا آنکھ یا نگاہ. اس کے بعد اگلا کلمہ ہے خدور. خدورن، اس کا واحد آئے گا خدرن. اور خدرن کہتے ہیں اس پردے کو جو گھر کے کسی ایک حصے میں لگا دیا جاتا ہے جس میں عورتیں مطلب کیا ہے پردے سے رہ سکیں، آدمیوں سے الگ، یا آدمیوں سے کیا ہے وہ پردہ کر سکیں. تو اصلاً اسی کو کہا جاتا ہے خدرن، اور خجمہ اس کی خدور. یہاں مراد اس کے اندر ہے طوطے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو طوطے کے لیے خدر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عام معنی اس کا مراد ہے، یعنی کہ رہنے کی جگہ یا گھر. فرد کے معنی کہتے ہیں کہ باب نصرہ سے آتا ہے، مصدر ہے جس کے معنی ہوتا ہے کہ حد کو پار کر جانا، حد سے تجاوز کر جانا، یہ معنی ہے، مصدر ہے یہ. آگے جو ہے دیکھتے ہیں پھر اور الفاظ معنی اس کے اور کیا ہے. کہہ رہے ہیں الف توہا صبیحتن ملیحتن. ملیحہ یہاں بھی ایک نیا کلمہ ہے. تو ملیحہ جو ہے یہ یہاں بھی اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا. فعیلتن صفت کا صیغہ ہے، باب کرما سے یہ بھی آتا ہے. ملوحہ یملحو صفت مشبہ ہے یہ. ناطقتن باللغت الفصیحہ، فصیحہ ای ظاہرہ واضحہ، یہ بھی باب کرما سے ہے، صفت کا صیغہ ہے. عدت من الاطیار. عدت مجھول ہے یہ، عد یعد گننا شمار کرنا. باب نصرہ سے ہے یہ، فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. من الاطیار، طیر کی جمع اطیار، پرندہ پرندے. واللسان یوہم، یہاں پر جو ہے یہ جو لکھا ہوا یوہم، اور یہاں پر جو اصل میں ہے یہ ہے بھائی غلط تھوڑا یہ ہے، املائی غلطی ہے، یوہمنی یا طباعتی غلطی ہے. یہاں جو یہ آخر میں ہے یہاں یہ نون ہے، یہ جو کسرہ ہے اس کے اوپر نقطہ ہے یہاں ایک دم اوپر میں، تو ہو جائے گا یوہمونی. تو یوہمونی اس طرح سے ہے، یوہموی اس طرح سے نہیں ہے. تو یہاں پر ایک نون ہے جو کہ نون یہاں پر کیا ہے نہیں لکھا ہوا ہے. تو یوہمونی بانہا انسان تنہی الی صاحبہا الاخبار. خبر ان کی جمع اخبار، معنی واضح ہے. وتکشف الاسرار والاستار. کشف یکشف کے معنی ظاہر کرنا، واضح کرنا. سر کی جمع اسرار، یعنی کہ پوشیدہ چیز یا راز چیز. ستر کے معنی پردے میں رکھی ہوئی کوئی چیز. ستر کے معنی جمع ستر کی جمع استار، اس کا معنی ہے پردہ. لیکن یہاں پر مراد ہے یعنی کہ پردے کو کیا ہے ہٹاتا ہے، یعنی کہ پردے میں جو چیز پردے کے پیچھے ہوتی ہے اس کو کیا ہے ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد ہے بکما او الا انہا سمیعہ. بکما کا معنی آ گیا ہے الا انہا سمیعہ. اور سمیعہ جو ہے سمیعہ اسموں کے معنی سننا، اسی سے ہے یہ. تعید ما تسمعه تبیعہ. اعاد یعید اعادتا، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا کسی چیز کو، کسی چیز کا اعادہ کرنا، دہرانا کسی چیز کو. تو یہ معنی یہاں پر ہے. یہاں دہرانے کا معنی ہے کہ لوگوں کی جو بات وہ طوطا سنتا ہے اس کو یہ دہراتا ہے. زارت کا من بلادها البعیدہ واستوطنت عندک کالقعیدہ. استوطنت یہاں پر جو ہے استوطنا یستوطن استیطان. تو استوطنا کے معنی ہوتا ہے قیام پذیر ہونا، کہیں پر کسی جگہ کو اپنا وطن بنا لینا، یا کہیں پر
قیام پذیر ہونا، اس معنی قیام پذیر ہونا جو ہے استوطنا وطن سے ہے یہ. انکا کالقعیدہ، القعیدہ کے معنی ہوتا ہے المجالس، جو ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہو، وہ قعید ہو جائے گا، اور قعیدہ مؤنث کے لیے. ضیف قراہ الجوز والارز، ضیف، ضیف کے معنی مہمان، جمع ضیوف، واضح ہے. قراہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہاں اس کا معنی قرا کا معنی پہلے وہاں پر قرن لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں مضاف ہے اس لیے تنوین یہاں گری ہوئی ہے. تو قرا، قرا یہ مضاف ہے اور ہا کیا ہے مضاف الیہ، قراہ یعنی کہ اس کا کھانا، یعنی کہ اس کو جو بطور مہمان نوازی کے طور پر جو کھانا اس کو پیش کیا جاتا ہے، یہ معنی مراد ہے. تو مہمان کو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے اس کو قرا کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کو یعنی کہ کھانا، یعنی جو مہمانوں والا کھانا، یہ معنی مراد یہاں پر ہے. قراہ الجوز، جوز کہتے ہیں اخروٹ کو، ایک قسم کا ڈرائی فروٹ ہوتا ہے اخروٹ. تو الجوز اس کی جمع آئے گی اجواز. جوز کی معنی اخروٹ ہے. اس کے بعد والارز، ارز چاول کو کہتے ہیں، رز بھی کہتے ہیں چاول کو. اس کے بعد کہتے ہیں والضیف فی اتیانہ یعز، والضیف فی اتیانہ، اتی یاتی اتیانا، اس کا معنی ہے آنا. یعز باب فعل سے ہے، مجہول کا صیغہ ہے. اعز یعز، کسی کو عزت دینا، کسی کی عزت کرنا. تو یعز معنی کہ عزت کی جاتی ہے. تراہ فی منقارها الرقیق، منقار، منقارن کی جمع مناقیر، اس کا معنی ہوتا ہے چونچ. منقار یہ آلہ ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں آلہ کے جو اوزان آتے ہیں مفعل، مفعلۃ، مفعال، تو یہ منقار مفعال کے وزن پر ہے. اس کا فعل ہے نقر ینقر، باب نصر ینصر سے، جس کا معنی ہوتا ہے پرندہ جو چونچ مارتا ہے، وہی اسی کام کو کہتے ہیں نقرہ. تو یہ ہو گیا منقار معنی چونچ، جمع مناقیر. الرقیق رق یرق، باب ضربہ یضرب سے صفت کا صیغہ ہے. الرقیق اس کا معنی ہے باریک، نرم. جمع رقاق، اگر اس کی جمع بھی لانا چاہیں تو اس کی جمع آ جائے گی رقاق. کلؤلؤ یلقط بالعقیق، لؤلؤ کے معنی موتی، جمع لآلی. یلقط یہاں پر جو ہے لقط یلقط، زمین سے کسی چیز کو اٹھانا، اس کام کو کہتے ہیں لقط یلقط. یلقط یہاں پر مجہول کا صیغہ ہے بالعقیق، اور عقیق کا معنی پیچھے آ چکا ہے. تنظر من طرفین، طرفین یہاں پر طرف کے معنی نگاہ، اور بات میں نے پیچھے بتائی کہ طرف یہ جو ہے طرف کے معنی نگاہ، اور طرفان تثنیہ ہے، طرفین حالت جر میں اس لیے مکسور ہے. کل فصین، فص کن میں آتا ہے نگینا، جیسے کہ قیمتی پتھر، ایک پتھر ہوتا ہے جیسے کہ انگوٹھی وغیرہ میں جو لگایا جاتا ہے، اس طرح سے. فی النور والظلمۃ بصاصین، بصاص مبالغہ کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر. اور بصاص یہ باب ضربہ یضرب سے آتا ہے، بص یبص بصیصن. تو بصاص باب ضربہ سے ہے، اور یہ بصاص یعنی کہ اس کے معنی ہوتا ہے تلألأ، چمکنا. تو بصاص کے معنی چمکنے والا، المتلألئ. اس کے بعد معنی پہ آتے ہیں، پھر کریں. فریدتن باب نصرہ سے آتا ہے. فریدتن کے معنی جو مطلب ہے بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو، اقتداء روزگار، بے مثال. اور فریدتن ایک ہیرے کو بھی کہتے ہیں ایک قسم کے، جو کہ نفیس قیمتی ہیرا ہوتا ہے، جمع فرائد اس کی آتی ہے. بہرحال فریدتن کے معنی یہاں پر بے مثال، یہ معنی ہے. خدورها الاقفاص، خدر کی جمع خدور، اور معنی پہلے آ چکا ہے کہ اصلاً اس پردے کو کہتے ہیں جو عورت کے لیے گھر کے کسی ایک حصے میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر وہ پردے کے ساتھ رہ سکے. جمع خدور، لیکن طوطے کے لیے اس لیے کا پردہ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے مطلب طوطے کے رہنے کی جگہ. اقفاص، قفصن کی جمع اقفاصن، اور اقفاص کا معنی ہوتا ہے، قفص کا معنی پجرا، جمع اقفاص. لیس لها من حبسها خلاص، حبس کے معنی، حبس یہ مصدر ہے، باب ضربہ یضرب سے آتا ہے حبس یحبس، اس کا معنی ہوتا ہے قید کرنا، مصدر ہے. خلاص، یہاں پر خلاص کے معنی
خلص یخلص معنی کسی چیز کسی سے چھٹکارا پانا، چھٹکارا، خلاص کے معنی چھٹکارا باب النصرہ سے آتا ہے۔ تحبسها وما لها من ذنب، ذنب کے معنی گناہ، وانما ذاك لفرط الحب، فرط کے معنی زیادتی، جیسے میں نے پیچھے بتایا فرط باب نصر ینصر سے آتا ہے، یعنی کہ حد سے تجاوز کر دینا یا زیادتی کرنا، زیادتی یہ معنی ہے، تو محبت کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ یہ یہاں پر کیا شاعر کہہ رہا ہے طوطے کے بارے میں، اس کا مطلب کیسے مطلب طوطے کو اس نے چاہا، کیسے اس کو دیکھا، پھر اس سے اس کو محبت ہوئی، اور طوطے کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے الفتها صبیحۃ ملیحۃ، میں اس طوطے سے مانوس ہوا اس حال میں کہ یہ مجھے بہت ہی خوبصورت اور اچھا لگ رہا تھا۔ تو یہ الفتها صبیحۃ ملیحۃ، میں اس طوطے سے مانوس ہوا اس حال میں کہ یہ مجھے بہت ہی اچھا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے الفتها، یہ صبیحۃ اور ملیحۃ یہ دونوں کلمات حال واقع ہیں اسی ہا جو ضمیر ہے اس سے، اور یہاں کی ضمیر یہ مفعول بہ واقع ہے الفت فعل کا، الفت اور جو تا دکھ رہی یہ اسی الفا فعل کا کیا ہے فاعل۔ اور کس حالت میں، تو کہہ رہا ہے کہ میں اس طوطے سے مانوس ہوا، میں اس طوطے سے کی محبت میں مطلب میں اس طوطے پر فدا ہو گیا اس حال میں کہ وہ طوطا بہت ہی خوبصورت اور عمدہ دکھ رہا تھا، اور یہ بالکل فصیح زبان بول رہا تھا، یعنی کہ ایک واضح زبان بول رہا تھا ناطقتاً، اور اس حال میں یہ بھی حال ہے اسی حال سے ناطقتاً باللغۃ الفصیحہ، اس حال میں کہ یہ ایک فصیح زبان بول رہا تھا۔ عدت من الاطیار، اس طوطے کا شمار ہوتا ہے، اس کو گنا جاتا ہے، اس کا شمار کیا جاتا ہے پرندوں میں سے، عدت اس کا شمار کیا گیا ہے طوطے کا پرندوں میں سے۔ واللسان یوہمنی بانہا انسان، لیکن اس کی زبان مجھے وہم میں ڈال دیتی ہے، گمان میں ڈال دیتی ہے کہ یہ انسان ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پرندہ ہے، لیکن یہ جب بولتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو انسان لگ رہا ہے، مجھے ایسا وہم ایسا گمان ہونے لگتا ہے۔ تو یہ معنی جو ہے یہاں پر اس کا ہے۔ اسی پر رکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے درس میں جو اور چیزیں ہیں اس کو پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو 2 پارٹ میں ہے، پہلا والا حصہ جو ہے وہ تقریباً 8 منٹ کا ہے، اور یہ 12 منٹ کا تقریباً ہے، کہ ویڈیو بیچ میں رک گئی تھی تو اسی لیے اس کو 2 حصوں میں بنانا پڑا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر اگلے درس میں ملتے ہیں۔